ٹرمپ یہ جو بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ جس طرح سے وینزویلا کے تیل پر قبضہ کیا تو اس طرح سے ایران کے تیل پہ بھی قبضہ کر لوں گا یا خار جو جزیرہ ہے اس پہ قبضہ کرنے کا، اس کے سر کتنے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو؟ اور اگر یہ کر لیتا ہے تو اس کے عالمی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اس کو اگر آپ اس صورتحال میں دیکھیں کہ جب 2020-2021 میں جب افغانستان سے امریکہ نکل رہا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہاں پہ ظاہری بات ایک سپلائی چین کو مینٹین کرنا، وہ بھی ملٹری سپلائی چین کو، ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو کہ مہنگا بھی ہے اور اس کے لیے بڑا پیشنس بھی چاہیے، اور خاص طور پہ افغانستان میں جہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا، جہاں پہ اتنی زیادہ مزاحمت نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی امریکہ کو، جبکہ تمام ملکوں میں اس کے آرمی کے اڈے موجود ہیں، اس کے باوجود وہ وہاں پہ اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ تو اس صورت میں جب اس کی باقی جو اہم ممالک ہیں، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ، وہاں پہ ان کے اڈوں کی یا تو صلاحیت کم ہو گئی ہے یا وہ بالکل ختم ہو گئے، تو اس صورت میں کیا وہ سپلائی برقرار رکھ سکیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ میں اگر آپ کے سولجرز کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ جو وار لڑ رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے، تو پھر وہاں سولجر وہ نہیں لڑے گا۔ اور یہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب پیٹ ہیگسیت نے بات کی تھی کہ ہم یہ جو ہے ایک مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے سولجرز ہیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ دیکھیں انڈیا بھی جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتا ہے 1971 کی، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں 1971 بہت پرانی بات ہو گئی، میرا خیال سے ہم میں سے کوئی بھی شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا اس وقت 1971 میں، اور اب جو ہے 2026 میں جنگ بہت زیادہ چینج ہو گئی، اور جو پاکستان نے ثابت بھی کیا 2025 میں کہ جنگ جو ہے وہ صرف عدد سے یا طاقت سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس کے لیے مہارت بھی ہونی چاہیے، اور پاکستان نے تو جو ثابت کیا وہ کیا، لیکن ایران نے بڑا واضح طور پہ ثابت کر دیا کہ جنگ کو لڑنے کے کئی طریقے کار ہیں، اور اس میں اس کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے۔ تو اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں، ایک شاید میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فائنائٹ گیم ورسز انفینٹ گیم، تو وہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ فائنائٹ گیم ہے، ان کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ان کو وہاں جانا ہے، حملہ کر کے واپس آ جانا ہے، اپنا مقصد اچیو کرنا ہے۔ ایران کے پاس ایسا نہیں ہے، یہ وہی صورتحال ہے جو ویتنام میں تھی کہ آپ وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آخر وقت تک لڑیں گے، وہ اس وقت تک لڑیں گے کیونکہ ان کے لیے رولز آف گیم جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن امریکہ کے لیے فرق پڑے گا کیونکہ اس کو وہ جنگ ہر حال میں ایک مقررہ مدت کے اندر ختم کرنی پڑے گی۔